بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے لے کر 95 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، تو آپ فرما دیجئے کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبے سے افضل ہے کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ رہا، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہیں کرتے ہیں، ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے باوجود ابھی تک باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائے وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم پڑ جانے سے شعائر اللہ بن گئے۔ آگے ارشاد ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا
بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری ہے، یعنی زاد راہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ ومن کفرا، اور جو منکر ہو، ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی ہے، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرد قطعی کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے کعبہ مکرمہ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی، ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ مکہ کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ اس کا حج فرض کیا گیا، حج ہمیشہ سے صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا، اور اسے امن کا مقام قرار دیا، اور اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔